Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ان کو بالکل ہی مہلت نہیں ملے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کا دن آنے سے پہلے ہی دے دیجیے، آپ صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو جو قوت والے تھے یاد کیجئے، یقیناً وہ بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، یعنی تابع کر دیا تھا ان کے ساتھ، کہ وہ شام کو اور صبح کو تسبیح بیان کریں، اور پرندوں کو بھی جمع کر دیا تھا، ہر ایک تسبیح کرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو شک و شبے میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہمارے سامنے ہی ایک یتیم بے سہارا مجبور و بے کس انسان پر کتاب نازل ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ بس اب ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ عذاب کے ہی منتظر ہیں، اور انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ ان کے اعتراض سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ شاید یہ گمان کرتے ہوں کہ ان کے پاس ان کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے، یا یہ کہ ان کے پاس آسمان اور زمین کی یا ان کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ تو اگر ان کا یہ گمان ہے تو آسمان پر چڑھ کر دیکھ لیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ شکست خوردہ فوج ہیں، جیسے کہ بہت سی فوجیں شکست کھا چکی تھی، اور ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد نے، فرعون نے جو میخے والا تھا، سمود نے، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور مدین کے لوگوں نے، سب نے جھٹلایا تھا، اور یہ سب ایک جماعت اور فوج تھے، لیکن اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اس نصیحت کے بعد اب گویا کہ عرب کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، چونکہ ان کے اوپر ابھی تک عذاب تو آیا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ بل لما یذوق عذاب، انہوں نے ابھی تو عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ بھی جو ہے ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، ایک چیخ کے منتظر ہیں، ایک زلزلے اور جھٹکے کے منتظر ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر بھی ویسی آ جائے جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اس سے مفر نہیں ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، مہلت اسے مل نہیں سکتی۔ اور یہ مزید یہ بھی کہتے ہیں
اور یہ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے ہیں۔ استہزاء اور مذاق کے طور پر جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ پروردگار کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار، قیامت کا دن آنے سے پہلے، یعنی حساب والا دن آنے سے پہلے ہی دنیا ہی میں ہمارا حساب چکتا کر دے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں یا جس کے خلاف اور آپ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں، ان میں سے جو چیز ہمارے مقدر میں ہے، ہمارے حصے میں ہے، وہ ہم کو دنیا ہی میں دے دے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اے محمد، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، عذاب ہو یا جنت ہو۔ آخرت میں ملے کہ نہ ملے، ہم لوگوں کو یقینی نہیں کہ آخرت قائم ہوگی، حساب کا دن آئے گا۔ تو تمہارے قول کے مطابق اگر یہ صحیح ہے کہ آخرت آئے گی اور برے لوگوں کو جہنم اور اچھے لوگوں کو جنت ملے گی، تو ہم لوگ خود اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، محمد کا کہنا اگر صحیح ہے تو ہمیں دنیا میں ہی دے دے، چاہے وہ حساب اچھا ہو یا ہمارا حساب برا ہو، چاہے وہ نیکی کی وجہ سے ہمیں جنت مل رہی ہو یا ہماری برائی اور بدی کی وجہ سے، اللہ کے انکار اور آخرت کے انکار کی وجہ سے جہنم اور اس کا عذاب مل رہا ہو۔ تو جو بھی ہو وہ ہمیں دنیا ہی میں حصہ ہمارا مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، صبر کیجئے ان کی باتوں پر، اور آپ بھی مزید یہ کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے صبر کیا تھا، ویسی آپ بھی کیا کریں؟ صبر کریں۔ داؤد علیہ السلام بڑی طاقت اور قوت والے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ذل عید انہ اواب، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو طاقت والے اور قوت والے تھے، اور وہ اللہ سے بہت رجوع رکھنے والے تھے، اللہ کی طرف بہت متوجہ ہونے والے، ہمیشہ تسبیح و مناجات میں لگے رہنے والے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب طالوت کی حکومت تھی تو اس وقت جالوت نام کا ایک بڑا جابر شخص تھا جس کو شکست دینا ناممکن تھا۔ جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے تو ہر چیز ممکن ہے اور ان کو شکست دینا ناممکن ہے، ویسے ہی اس وقت جالوت کو شکست دینا ناممکن تھا۔ بنی اسرائیل بالکل ہمت ہار چکے تھے کہ اتنے قد آور لوگ، اتنے لمبے تڑنگے لوگ، ان کا مقابلہ ہم لوگ کیسے کر پائیں گے۔ وہ ہمت ہار گئے تھے اور جالوت کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان کو لے کر جائیے، اور یہ کہ نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی آزمائش بھی کریں گے، چنانچہ ان کی آزمائش ہوئی۔ اب جب آگے پہنچے تو ایک نہر پڑی، نہر سے گزرنا تھا۔ اس وقت دھوپ کی وجہ سے سب کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اللہ کا حکم ہو گیا کہ کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، ورنہ اگر پانی پئیں گے تو ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر کم ہمتی پیدا ہو جائے گی، بزدلی آ جائے گی، پھر تم جو ہے اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ہاں اگر زیادہ پیاس لگی ہے تو بس گلا جو خشک ہو گیا ہے وہ کیا ہو جائے؟ تر ہو جائے، بس یعنی ایک گھونٹ دو گھونٹ پینے کی اجازت ہے، گٹا گٹ پینے کی اجازت، سیر ہو کر پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں اتنے ان کے لیے کافی ہے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے اتنے کافی، بھائی اب تو اجازت ملی گئی ہے۔ لہذا پورے بنی اسرائیل نے، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے، خوب جم کے پیٹ بھر کے پیا۔ ان مومن کے سوا، ان ایمان والوں کے سوا جو واقعتاً سچے تھے اور کھرے تھے ایمان میں، یا تو انہوں نے پیا نہیں
یا حکم کے مطابق بس اتنا پیا جس سے صرف حلق تر ہو جائے۔ چنانچہ جیسی نہر کے آگے گئے، اب ان کو اور شدت کی گویا پیاس لگی، اور اتنی بزدلی ان کے اندر طاری ہوئی کہ ہاتھ کھڑے کر دیے، داؤد اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم آگے جا کر ان سے مقابلہ کریں، ہمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی کیا تو ان سب کو واپس کرو، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر آ کے مقابلہ کر سکے، لہذا ان کو وہیں سے واپس کر دیا گیا۔ ان کی بڑی آزمائش ہوئی، اور جو مومن تھے وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس جابر قوم پر چند مٹھی بھر مؤمنوں کے ساتھ مل کر ان کو شکست دی اور کامیاب ہوئے۔ تو آج مومن اور مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ آج بھی ان کی آزمائش ہے۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پوری ملت مل کے سب کو کسی کو شکست دے دیں گے تو یہ شکست نہیں دے سکتے۔ ہاں، ان میں سے جو کھڑے ہوں گے، چند مومن ہوں گے جو اچھی صفات والے ہوں گے، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنے والے ہوں گے، وہ جو چند مٹھی بھر لوگ ہوں گے نا، بس وہی شکست دے پائیں گے، باقی کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ یہ سب کے سب ادھر ہی چلے جائیں گے۔ ہمارے بعض بزرگ کہتے بھی ہیں کہ اب یہ دور جو چل رہا ہے یہ چھٹنی کا دور ہے، اب یہ چھٹنی کا دور ہے۔ سب بڑے بڑے لوگ، یعنی ہمارے آپ کے لوگ تو بالکل کسی درجے میں نہیں ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو کسی درجے میں شمار ہی نہ کریں، ایک جھٹکے میں پیچھے جائیں گے۔ جو اچھے اچھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جبے قبے والے، لمبے لمبے کرتوں والے، بڑے بڑے صافوں والے، جو اپنے آپ کو بڑے زہد و تقوی میں غرق مانتے ہیں، ایسے لوگ بھی جب وقت آئے گا تو چھٹ کر نکل جائیں گے، صرف اللہ کے کھرے بندے ثابت ہوں گے، جو وہی موجود ہوں گے، پھر وہ جا کر شکست دیں گے، تب جا کے کایا پلٹے گی۔ ابھی تو ہم میں سے سب صف میں موجود ہیں، ہزاروں منافقین موجود ہیں، وہ فوراً ذرا سے آپ کے اندر کوئی بات پیدا ہو کہ ہم ایمان والے جم کر جو ہے دعوت کا کام کریں گے، اسلام کو عام کریں گے اور لوگوں کو اپنا بنائیں گے، تو ہم میں سے جیسی 10 لوگ بیٹھیں گے تو ان میں سے ایک شخص 2 شخص ایسے ضرور ملیں گے جو جا کے فوراً جو ہے مخبری کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پر یہ آج طے ہوا ہے، آگے کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ چھٹنے کا دور ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر دور میں مومنوں کو بالکل الگ کرتا ہے، منافقوں کو جو ایمان کے بھیس میں ہوتے ہیں ان کو الگ کرتا ہے، تب جا کر کامیابی ملتی۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اے نبی داؤد کی یاد کرو، وہ بڑی طاقت والے تھے، اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، ان کو بادشاہت عطا کی تھی۔ تو گویا کہ یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داؤد نے مقابلہ کیا، گویا مقابلہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ داؤد کو طاقت اور قوت ملی تو آپ کو بھی طاقت اور قوت ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہت کی تو گویا کہ آپ کو بھی اللہ کی طرف سے وہ بادشاہت ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت جب نافذ کیا اور پھر آپ کے ماننے والوں نے، جانثاروں نے جب اسلام عام کیا تو نہ جانے کتنی دور، یعنی 24 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلتے چلے گئے اور سب پورے عجم کو عرب بنا ڈالا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ طاقت والے بھی تھے اور رجوع کرنے والے بھی تھے، یعنی اللہ کی طرف ہمیشہ مائل ہونے والے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ یہ تو ہم نے ان کو طاقت اور قوت دی تھی۔ دوسرے یہ کہ ہم نے ان کے اوپر عبادت میں اور زبور کی تلاوت میں ایک ایسی کیفیت اور وجد طاری کیا تھا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی حکم دے دیا کہ جاؤ داؤد کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملا کر تم بھی کیا بولتے ہیں کہ زبور کی تلاوت کرو۔ چنانچہ پہاڑ جو بڑے بڑے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر، ان کے لے کے ساتھ اپنے لے ملا کر گویا زبور کی وہ تلاوت کیا کرتے۔ اب یہ تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو قوت گویا عطا کی اس وقت پہاڑوں کو،
یا قوت گویائی عطا کی ہو پرندوں کو، تو وہ پرندے اور پہاڑ وہ سب مل کر زبور کی جو زبان تھی، جو لینگویج تھی، اسی لینگویج میں داؤد علیہ السلام کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ بھی تلاوت کرتے، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ بھی ذکر کرتے۔ ایک تو شکل یہ بنتی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام ذکر کرتے اپنی زبان میں، یعنی زبور کی زبان میں، جیسے ہم قرآن عربی زبان ہے تو ہم اس زبان میں تلاوت کرتے ہیں، تو جو زبور کی زبان تھی اس کی زبان میں جو تلاوت کر رہے تھے تو داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں تلاوت کرتے۔ اللہ رب العزت پرندوں اور پہاڑوں کو حکم دیتا تو وہ بھی اپنی اپنی زبان میں گویا تلاوت کرتے، لیکن دونوں کا طریقہ ایک ہو جاتا۔ مثال نہیں دینی چاہیے لیکن دی جا سکتی ہے، جیسا مثال کے طور پر آج ایک شخص کوئی گیت گاتا ہے، آج موسیقی کا دور ہے، ایک گیت گاتا ہے تو ایک آدمی کے زبان سے اپنے وہ الفاظ نکالتا ہے، اپنے سر بناتا ہے، اپنی لے بناتا ہے، اور پھر ایک یہ کہ مشین کے ذریعے سیوں سوں کر کے بٹن کے ذریعے وہ آواز پیدا کی جاتی ہے، تو اس میں آواز آپ کی طرح تو نہیں نکلتی ہے لیکن پورا لہجہ، پورا طرز آپ کا ہی ہوگا، صرف چیں چوں پی پی پوں پوں کی آواز میں ہی آپ کا پورا لہجہ، ایک ایک لفظ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جو میوزک بجتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہ تو ہے، سارنگی جو بجتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہارمونیا جو بجتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، یہی چیز تو اس لے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اس کی آواز اپنی جگہ، آپ کی آواز اپنی جگہ، لیکن دونوں کا تال میل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا طریقہ ہے، تو دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ باقاعدہ جیسے زبور کی جو لینگویج ہے، زبان ہے، اسی زبان میں جیسے کہ ہم بعض پرندوں کو اور جانوروں کو زبان سکھا دیتے ہیں تو ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، خاص طور سے اس میں طوطے سب سے آگے ہیں کہ اگر آپ ان کو سکھا دیجئے، وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، آپ ان کو جو سکھا دیجئے وہ سیکھ جاتے ہیں، بولنے لگتے ہیں باقاعدہ وہ چیز۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، یہ تجربات بھی ہیں۔ تو پرندے جو ان کی ایک زبان ہے اپنی، وہ چھوڑ کر ہماری زبان میں بولنے لگتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت تو طاقت والا، قوت والا ہے، جو ہر چیز کو قوت گویائی عطا کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے پرندوں کو، پہاڑوں کو، جہاں پر داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے اس نے قوت گویائی عطا کر دی اور زبور کی زبان میں، لینگویج میں ان کو ذکر کی توفیق دی، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، بلبلایا، آپ نے پوچھا کہ بھائی کس کا اونٹ ہے؟ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول میرا ہے، کہا شکایت کر رہا ہے کہ میرے اوپر بوجھ زیادہ لاتے ہیں اور کھانا کم دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے، ایک مرغے نے ککڑو کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ کہا تو نے؟ تو فرعون نے کہا ان کو دیکھ لو، مرغے کی بھی آواز سمجھتے ہیں، اس کی بھی بولی سمجھتے ہیں، ارے موسیٰ ذرا بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تو قدرت والا، طاقت والا ہے۔ میں کہا اچھا، یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے اور تم اس کی زبان سمجھ رہے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس کی زبان سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا مرغے سے کہا کہ فرعون کی جو زبان ہے اس زبان میں اللہ کی تسبیح کر کے بتا جو تو نے اپنی زبان میں کی تھی۔ مرغے نے اسی وقت اس زبان میں جو اس وقت مصر کی زبان تھی، جو فرعون کی زبان تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، سمجھ رہے نہیں، اس زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کی تو فرعون ہکا بکا رہ گئے۔ ہاں یہ کیا ہو گیا کہ پرندہ ہماری زبان میں بولنے لگا؟ ہر دور میں اللہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر تسبیح پہاڑ بیان کر رہے ہیں اور پرندے جہاں پر داؤد علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں وہ اڑتے ہوئے، والطیر کا مطلب اڑتے ہوئے پرندے، وہ پرندے آتے اور داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک سایہ کر لیتے اور اڑ رہے ہوتے اور چھت کی طرح، سائبان کی طرح بن جاتے، پھر اس کے بعد وہ اللہ ملاتے اور آواز ملاتے، تو وہ عبادت کا جو ایک وجد طاری ہوتا، ایک جو سما بندھتا، وہ عجیب کیفیت والا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور کیا بولتے ہیں پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ تسبیح بیان کریں صبح اور شام۔ عشی جب تھوڑا سا رات ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی عشاء کا وقت کہہ لیجئے، اور اشراق جب سورج نکل جائے اور تھوڑا سا دھوپ اوپر آ جائے، بلند ہو جائے، جس کو ہم لوگ اشراق کا بھی وقت کہتے ہیں، یا بعد اس میں کہہ لیجئے کہ تقریباً
9 بجے کے بعد سے لے کے 11 بجے کے آس پاس تک جو وقت ہوتا ہے جو چاشت کا وقت کہلاتا ہے وہ بھی اشراق کہلاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج بلند ہو جاتا اور نکل آتا تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو رات کی جو عبادت ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور صبح کی عبادت بھی، چاشت کے وقت کی بھی عبادت بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت یعنی نماز اور حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کے حصے کر دیے تھے، آدھی رات تک سوتے، یعنی شام کو ہے جیسا ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے اب سو گئے، اب اس کے بعد آدھی رات تک سوئے یعنی 12 بجے تک 1 بجے تک کہہ لیجیے، اس کے بعد اٹھ گئے، اب اللہ کے لیے قیام کیا، عبادت شروع کر دی، ذکر شروع کر دیا، تلاوت شروع کر دی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، مناجات اس سے شروع کر دی۔ اس کے بعد جب آخر وقت ہوتا جس میں ہم لوگ جا کر تقریباً سحری کرتے ہیں تو وہ چھٹا حصہ کہلاتا ہے، یعنی رات کے 6 حصے کر دیے جائیں شروع سے لے کر آخر تک کے، تو آخر کا جو چھٹا حصہ ہوتا اس میں پھر وہ تھوڑی دیر آرام کرتے اور سوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو قیام کیجئے، یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل رات بھر عبادت کیجئے، الا قلیلا مگر تھوڑا، یعنی کچھ دیر سو بھی لیجئے، نصفہ پھر فرمایا کہ پوری رات نہیں، تھوڑا سا چھوڑ کے، یعنی اگر پوری رات نہیں کر سکتے تو نصفہ آدھا کیجئے، او انقص یا آدھے سے تھوڑا سا کم کر دیجئے، کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ یا آدھے سے زیادہ کر دیجئے، اور اس میں اللہ رب العزت کے لیے قرآن پڑھی، ورتل القرآن ترتیلا، اور ایک اچھی آواز میں پیارے لہجے میں اللہ رب العزت کے لیے قرآن پڑھو۔ وہ تلاوت اس وقت اللہ کو بہت محبوب ہے، ذکر نماز بھی بہت محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، شروع کے حصے میں آپ آرام فرماتے، آخر حصے میں آپ اٹھتے، اس کے بعد آپ فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے آپ اس وقت آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے، قیام مطلب کہ لیٹ جاتے، اور اس وقت آپ کا جو لیٹنے کا انداز تھا وہ ایسے تھا، مطلب لیٹنے کے بعد اس پر کونی نیچے رکھ کے، سر اس پر رکھ کے آپ آرام فرماتے۔ اس کے بعد جب اذان ہوتی تو آپ فوراً جو ہے مسجد تشریف لاتے اور فجر کی نماز ادا کرتے۔ تو داؤد علیہ السلام کا یہی معمول تھا کہ پہلے پہر کا جو آدھا حصہ ہے سوتے، پھر اس کے بعد اٹھ کر عبادت کرتے، قیام کرتے، تلاوت کرتے زبور کی، پھر اس کے بعد آخری حصے چھٹے میں تھوڑا سا آرام کرتے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کرتے۔ روزہ جو تھا ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کھاتے پیتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھاتے پیتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، یعنی ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ، اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، ہمیشہ نہیں رکھنا ہے، اگر تمہیں بہت شوق ہے عبادت کا اور روزہ رکھنے کا تو تم ہمیشہ عبادت رات بھر نہیں کرو گے، اتنے وقت تک سو جاؤ، اس وقت اٹھ کر عبادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا، جن صحابہ نے یاد میں کیا، ارادہ کیا کہ ہم کو ایک کرنا ہے۔ روزہ رکھنے والے سے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی کہ ہم کو روزہ ہی رکھنا ہے تو داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھا کرو، ایک دن کھاؤ پیو تاکہ جسم میں طاقت اور قوت رہے، اور دوسرے دن پھر روزہ رکھو، پھر ایک دن کھاؤ پیو، پھر ایک دن روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی یہ دونوں چیزیں، دونوں عبادتیں، روزے والی بھی اور عبادت والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہ اواب، بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ اور یہ جو پرندے اور یہ پہاڑ جو جمع ہو کر عبادت کرتے، تو اللہ نے فرمایا کل لہ اواب، ہر ایک آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا۔ اور ایسے تو زمین آسمان کی ساری چیزیں، تمام مخلوقات اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں، بس اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنی عبادت کی اور ذکر کی اور تلاوت کی ایسی توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب